أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد۔ میرے محترم سامعین، آج ہم آیت نمبر 12 اور 13 کو بیان کرنے والے ہیں۔ آئیں پہلے آیت نمبر 12 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی الا یعنی آگاہ ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، انہم هم المفسدون یعنی یہ کیا ہیں؟ فساد پھیلانے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، اور لیکن یہ کیا ہیں؟ بے شعور ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو آئیں اس کے ضمن میں ہم ایک حدیث مفسدین کسے کہتے ہیں تو ہم فقط ایک حدیث کو بیان کریں گے۔ وہ امام کاظم علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ اس روایت کو امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں: المنافقون الذین خلفوا بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافقین وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخالفت کی، یعنی وہی فساد پھیلانے والے ہیں، وہی لوگ در حقیقت کیا ہیں؟ فسادی ہیں، اور وہی منافق ہیں۔ یہ وہ اس آیت نمبر جو ہے 12 کا یہ ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جو یعنی فسادی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر جو ہے 13 کی طرف چلتے ہیں کہ کیا فرمایا اس 13 آیت نمبر میں؟ فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کہا جائے ان لوگوں کے لیے کہ ایمان لاؤ، یعنی تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح وہ لوگ ایمان لائے، یعنی دوسرے لوگوں کی مانند ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ان احمقوں کی مانند، سفہاء یعنی احمق، ان احمقوں کی مانند ہم بھی کیا کریں؟ ایمان لے آئیں۔ الا انہم هم السفہاء، یہ خود احمق ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ جاننے والے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں اس کے ضمن میں امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یعنی جب بیعت کو توڑنے والوں سے کہا گیا کہ کہنے والے مومن میں سے خیر اور چنے ہوئے لوگوں نے کہا، مثلا سلیمان، مقداد، ابوذر اور عمار جیسے منتخب اور برگزیدہ اصحاب نے کہا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس علی علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین اور خلیفہ قرار دیا ہے، اور دین و دنیا کی تمام نیکیاں اور مصلحتوں کو ان کے ولایت و خلافت پر موقوف قرار دیا ہے۔ پس اس نبی پر ایمان لاؤ اور اس امام و خلیفہ کے سامنے سر خم تسلیم کرو، اور اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ،
جیسا کہ دوسرے مومنین اس پر ایمان لے آئے ہیں، جیسا کہ سلیمان، مقداد، ابو ذر و عمار رضوان اللہ علیہم ایمان لائے ہیں۔ تو ان منافقین نے ان لوگوں کو جواب دیا جو ان کے سامنے بیان کرتے تھے، نہ کہ خود ان مومنین کو، کیونکہ ان کے سامنے اس طرح کی جسارت کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان منافقین نے ان کے سامنے ذکر کیا جو ان سے کہہ رہے تھے کہ اور وہ ان کے اپنے قابل اعتماد لوگ جو منافقین سے یا مستضعفین تھے یا وہ مومن تھے جن کی رازداری پر ان کو یقین و وثوق تھا، ان سے ان منافقین نے کہا تھا کہ ہم بھی ان احمقوں اور بے وقوفوں کی مانند ایمان لے آئیں۔ ان سے مراد سلیمان اور ان کے ساتھی تھے، کیونکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ خالص محبت رکھتے تھے اور ان کی اطاعت محض کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے تھے، اور حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں کے لیے اور حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ عداوت کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ کر رکھا تھا، یہاں تک کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو دشمنان علی نے ان کو پرکندہ کر دیا اور بادشاہوں نے اور رسول خدا کے مخالفین نے ان کو ہلاک کر دیا۔ پس دشمنان آل محمد سے تعرض کرنے کی وجہ سے جاہل اور ان کو احمق و بے وقوف سمجھتے رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ یہ خود احمق و بے وقوف ہیں، لیکن ان کو اس کا علم نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ بڑے احمق و بے وقوف یہ خود ہیں، ان کی عقلیں کم ہیں اور ان کی آرائیں خفیہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ احمق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں اچھے انداز میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تاکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی معرفت حاصل کریں، اور جو حضرت علی علیہ السلام کو رسول خدا نے دین و دنیا میں سے عطا کیا ہے اس کی صحت کی معرفت حاصل کریں کہ وہ حق ہے، حتیٰ کہ یہ اس پر غور فکر نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حجج میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ یہ جاہل رہیں گے۔ تو میرے محترم سامعین دیکھیں اور ان کا ان کے بارے میں اور کیا کہا گیا، اور یہ محمد اور ان کے آل سے ڈرتے ہیں اور محمد و آل محمد کے دشمن ایمان نہیں لائیں گے اور یہ یقیناً ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کا یہ نفاق ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ منافقت کرتے ہیں، ان کے منافقت ان کو بچا نہیں سکے گی، یہ مومن سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہودیوں اور دوسرے کافروں سے بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و موالات کا اظہار کرتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام سے بھی محبت و موالات کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے سامنے یہودیوں اور نواسب سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے ہی یہودیوں اور نواسب کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے اور ان کے بارے میں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان کے بارے میں ایک حدیث یا دو روایات آپ کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ باقی کل بیان کریں گے کہ وہ کب کہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، کب وہ اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ
ہم کیا ہیں ان احمقوں کے ساتھ، یعنی ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لِهَؤُلَاءِ النَّاكِثِينَ الْبَيْعَةَ قَالَ لَهُمْ خِيَارُ الْمُؤْمِنِينَ كَسُلَيْمَانَ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارُ وَأَبِي ذَرٍ۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی ان کے بارے جب کہا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہیں، بیعت کو توڑنے والے، یعنی عہد و پیمان کو توڑنے والے، یہ وہ افراد ہیں جو مومنین کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ مومنین کو یعنی یہ گروہ مومنین کو مخاطب کر کے، مومنین وہ ہیں جو برگزیدہ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ سلیمان، مقداد، ابو ذر اور عمار ہیں، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ احمق ہیں، کہ ہم ان احمقوں کی طرح کیا کریں؟ ایمان لائیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ لوگ منافق کافر لوگ ہیں جو اس جیسا کہتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔